الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی میں سب سے زیادہ جو ذکر کرتا رہا ہوں یا اہمیت دیتا ہوں وہ ہے پاکستان کے ذمے قرض واجب الادا۔ سچی بات ہے، میرے لیے یہ بہت زیادہ پریشان کن مسئلہ ہے کہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے قرضے کس قدر بڑھ رہے ہیں، ہر روز بڑھ رہے ہیں اور کم ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آ رہا سامنے۔ ہم نے ہمیشہ سنا ہر گورنمنٹ کو یہ کہتے ہوئے کہ یہ کشکول توڑ دیا ہے۔ اچھا، پھر جب اگلی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے نہیں جی نہیں، کشکول تو بھی ہے۔ میں تو یہ محسوس کر رہا ہوں، سچی بات ہے کہ کشکول تو سائز میں بڑا ہو گیا ہے۔ اب کیا آپ کو میں بتاؤں، آج کی شاہ سرخی ہے قرضوں کا بوجھ پاکستان کے لیے ایک چیلنج کا مطلب ہے بہت بڑی چیز۔ یعنی اس وقت جتنے میں آپ کو آپ کی نیند خراب نہیں کروں گا ہندسے اور فگرز دے کر کہ کتنے ہیں اور کتنے مزید لے رہے ہیں ہم، اور یہ اتریں گے کیسے۔ وہ ایک پینٹ کا اشتہار آ رہا ہے ٹی وی پر، کوئی 100 مرتبہ دن میں آتا ہے، تو اس کا ایک یہ ہے کہ یہ کب اترے گا یہ پینٹ، تو دوسری طرف سے کہتا ہے یہ لمبا چلے گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ بات تو مطلب ہے پہلے سے بڑھ رہے ہیں نا، کم نہیں ہوتے، بڑھتے ہیں۔ گردشی قرضے تو وہ دیکھ لیں، جس بھی اکاؤنٹ میں ہوں، بجلی میں ہوں اور پیٹرولیم پروڈکٹس میں ہوں، کسی چیز میں ہوں، یار خدا کے لیے وہ اچھی خبریں دیں۔ خلق خدا پریشان ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تو بڑی باتیں ہیں نا، ایک غریب آدمی جس کی ماہوار آمدنی کم ہے اور اس کے بل ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ ادا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے ملازم سے پوچھا، دفتر کا بندہ ہے، یہ کیا ہوتا ہے جو پیروکار؟ میں نے کہا یار بات سنو، کتنی آمدنی ہے آپ کی، تو کیسے پھر خرچے پورے کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ایک بل ایک مہینے ادا کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے مہینے، تیسرے مہینے وہ پھر جرمانہ پڑتا ہے، وہ جرمانہ دے دیتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی متبادل انتظام ہی نہیں ہے، کہاں سے قرضہ پکڑیں گے اور کتنا پکڑیں گے۔ تو یہی ہے میرا مطلب، ہر ایک نے کوئی سسٹم بنا رکھا ہے۔ تو یہ صرف آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرتے، یہ سمجھ لیں کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نا وہ بھی بلینز آف روپیز، اربوں روپے کا وہ مقروض پیدا ہو رہا ہے، اور جو فوت ہو رہا ہے وہ بھی اسی طرح۔ کیا میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں، بس یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں اور گورنمنٹ کی مدد کریں۔ گورنمنٹ کے جو وسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو
ادا کرے. گورنمنٹ بھی کیا کرے؟ ایک طرف لکھا ہے کہ یہ بجلی سستی کریں گے اور اس کے یہ فوائد ہوں گے، دوسری طرف یہ ہے کہ بجلی مہنگی ہے اور اس کو سستا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے بندو، بات صرف پھر وہی ہے، ہم سارے ہی، میں اپنے سمیت یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہے. ہم نہیں یہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ افورڈ کر سکتے جو ہم اپنائے ہوئے ہیں. یہ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اس بات کی سوجھ بوجھ آ جائے، ہم ایک طرف دوسرے کو دیکھنے کی بجائے اپنی چادر دیکھیں اور پاؤں اس کے مطابق پھیلائیں. اب کیا ہے کہ اگر سر کو، پنجابی کہنا کج نہیں آتے، اگر سر کو کور کرتے ہیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، اگر پاؤں کو کور کرتے ہیں کہ کپڑا اس پر آ جائے، ٹھنڈ نہ لگے، تو پھر سر ننگا ہوتا ہے. کیا کیا جائے؟ کس طرف جایا جائے؟ اس کا کیا علاج ہے؟ سچی بات ہے، میں تو کچھ کہنا نہیں چاہتا، لمبی بات ہو جائے گی اور کچھ لوگ پھر ناراض ہو جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ 3% کے سورسز پہ قبضے نے 97% بقیہ کو، باقی آبادی کو پریشان کر رکھا ہے. یعنی 97، 100 بندہ ہے نا، تو اس میں سے 97 جو ہیں ان کے سارے پیسوں اور ذرائع آمدنی پر قبضہ کر رکھا ہے 3% لوگوں نے. وہ عیش کیے جا رہے ہیں. یہ جو ڈسپرپورشن ہے، یہ جو آمدنی اور خرچے کے درمیان عدم توازن ہے، اس نے بے شمار پرابلم پیدا کر رکھے. بلکہ جناب والا یوں سمجھے سارے پرابلم ہیں ہی اس وجہ سے، کیا سماجی ہوں، کیا جناب معاشرتی ہوں، کیا معاشی ہو، کیا سماجی ہو، جو بھی ہو، پرابلم اس وجہ سے ہی ہے. یہ کرائم کو زیادہ ہوتا ہے اور کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگ بعض دفعہ تو مجبوری کے تحت بھی ہوتا ہے. اللہ کا فضل ہے، اب تو قدرے بہتر ہے. پچھلے سال تو میں خبریں پڑھتا رہا کہ وہ بچہ ایک آٹا چوری کرتا ہوا پکڑا گیا، ایک بندہ پکڑا گیا. وہ بیچارے کیا کریں اگر ان کو سیدھے ہاتھ سے نہیں ملتے؟ اسی لیے اسلام کی سزائیں جو ہیں، جن میں ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی ہے چوری کی، تو جب قحط پڑ جائے تو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا یہ، اب ہاتھ کیسے کاٹیں گے؟ اللہ کے بندو، وہ پہلے ہی بیچارہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ جائز آمدنی سے اس کا گزارا نہیں ہے، تو اب اس کو پکڑنے کے بعد اس پر ہاتھ کاٹ دیں گے تو اور زیادہ پرابلم ہو جائے گی. یہ تو اس وقت ہے جب آپ سارے سورسز ہونے کے باوجود بھی اگر آپ چوری کرتے ہیں تو پھر آپ کو سزا سخت ہونی چاہیے تاکہ عبرت ہو اور آئندہ کوئی نہ کرے. یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، قرضہ تو ویسے ہی لعنت ہے. اور پھر یہ بینکنگ سسٹم جو ہے، اپنا اپنا خیال ہے. میں پہلے تو ملازمت کرتا رہا ہوں، اس کے بعد میں وکالت شروع کی. میں نے کئی سال میں بینکوں کا لیگل ایڈوائزر بھی رہا اور ریکوری کے کیسز کرتے رہے بینکوں کی طرف سے لوگوں کے خلاف. میرا مشاہدہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی قرض لیا نا،
وہ آخر پہ پچھتا ہی رہے تھے کہ جی قرضہ لے لیا، آمدنی اتنی بڑی نہیں، اور قرضے کا میٹر چلتا رہا حتیٰ کہ ٹھپ ہو گیا سلسلہ، پریشانی ہوئی، بینکرپسی ہو گئی، لیکوڈیشن ہو گئی، اور یہ اور وہ اور نہ، کیا میں آپ کا سر کھاؤں اور آپ کو پریشان کروں؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی آمدنی بڑھائے، ہم اپنی آمدنی بڑھانے میں کامیاب ہوں، اور ہمیں یہ توفیق دے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کہ اتنا ہی خرچ کریں جتنی آمدنی ہے۔ دیکھو دیکھی سوری ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کنویں میں چھلانگ نہ لگائے اور پریشان نہ ہو۔ ایک معقول تھا، اللہ نے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کر سکا ہوں کہ ہم زیادہ لے لیتے ہیں، پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں اور کھا سکتے نہیں اور ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم شو میں آ کر، یہ کیا ہوتی ہے بارات پہ واجیاں زیادہ پیسے دے رہے ہو، ہمارے بچے ہوتے ہیں لڑکے، یہ جب بارات پہ جا رہے ہوتے ہیں، بھائی میں دیکھتا ہوں بچوں نے سردیوں کے مناسب کپڑے نہیں پہن رکھے، وہ کوٹ نہیں ہے، سویٹر نہیں ہے، جوتا مناسب نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے ماڑا موٹا نشہ کیتا ہے تو شو چاہ کے پیسے ادھار پڑھ کے تو یہ برات میں باجوں والوں کو دے رہے ہوتے ہیں، لٹا رہے ہوتے ہیں ایسے، تو وہ اس قابل تو نہیں ہوتے کہ لٹائے۔ غریب ماں کا پتر ماں پانڈے پانچ دیے کسی نے کہا جا کے، میرے پاس یہ ہمارا جو ہم نے فری اسکول کھول رکھا ہے شرک پور میں، ہیلپ کا، ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی پروگرام کا، اس میں بے شمار عورتیں جو ہیں ان کی وہ بیچاری فیس نہیں دے سکتی، بچوں کو پڑھا نہیں سکتی، اس لیے کہ ان کے ذرائع نہیں ہیں، اتنے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، بیچاری کوئی آمدنی اتنی تھوڑی ہے۔ میں جاتا ہوں اب بھی تو بچوں سے بڑے پیار سے پوچھتا ہوں، بیٹا آج ناشتہ کیا تھا؟ امی نے کیا کھانے کو ساتھ دیا ہے؟ ان کا میں دیکھتا ہوں ناشتہ یا اردو سے، خدا کی قسم آپ یقین کریں میں بعض دفعہ غربت سے تنگ ہے ہوئے کی وجہ سے رات کو جب اپنے گھر میں کھانے کی ٹیبل پر بیٹھا ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں یا اللہ آپ کا شکر ہے، میں اس قابل کہاں تھا، آپ مجھے میری خوراک سے زیادہ، میری ضرورت سے زیادہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، یا اللہ سب کو دے یہ چیز۔ ایسے بھی تو ہیں جن کے پاس جتنا کھانے کو چاہیے اتنا نہیں ہے۔ میں عمر رسیدہ ہو گیا ہوں، مجھے اتنی بھوک بھی نہیں ہوتی، اور میں کوئی کھانے پینے کا شوقین بھی نہیں ہوں، کھاتا پیتا بھی کم ہوں، شروع ہی سے عادت ڈالی ہے۔ آپ جیسے مہربانوں نے کہا کہ جی نیند کو اور بھوک کو کھانے کو جتنا مرضی بڑھا لیں، اتنی عادت ڈالیں جتنا مناسب ہو، آپ کھانا جتنا مرضی کھاتے جائیں، سونا جتنا مرضی سوتے رہیں، لمبی باتیں ہو جاتی ہیں، اور مجھے خدشہ رہتا ہے کہ آپ کہیں پنجابی کہتے ہیں اک نہ جائے، اکتا نہ جائے،
اتنی لمبی باتیں وہ جی سانو سمجھ لگ گئی ہے یہ تسی بڑا فلسفہ پکار رہا ہو لیکن سانو یہ پتہ ہے چلو پھر ایک باری یاد تازہ ہو جاتی لیکن جناب اس طرح نہیں سانو بہت ساری گلوں کا پتہ ہے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے دعا کریں اپنے لیے میرے لیے صوبہ پنجاب کے لیے اپنے ملک پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس قرضے کی لعنت سے ہمیں بچائے اور اب تو یہ ہے کہ بڑی سنسیئرلی اور سیریسلی اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے دعا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ پھر جو بندے جہاں جس قابل ہیں کوشش کریں سمجھانے کی بتانے کی قائل کرنے کی کہ یار اتنا خرچہ کریں گورنمنٹ والے بھی اور دوسرے بھی اور تیسرے بھی جتنے کی ضرورت ہے اگر تھوڑے پیسوں میں گزارا ہو سکتا ہے جہاں ایک گاڑی چل سکتی ہے وہاں 2 3 4 نہ چلائیں بڑی مہربانی شکریہ